ڈاکٹر صاحب اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈینگ ٹپس کے حوالے سے کچھ 5-10 منٹ، دین وی کین ریپ اپ. اٹینٹیو لسننگ ایز یو ور سیئنگ. بیسکلی میں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ذرا جو بھی ٹیچرز ریڈنگز دیں ان کے ساتھ ایک انٹریکشن بہتر ہونا چاہیے. ریڈنگ کا بھی ایک سکل ہے، اور دوسرا ہے کہ جو اگر ان پرسن کلاس میں آئے تو دیٹ از ریکمینڈیڈ. اٹینڈ کریں، نوٹس بنائیں، سوال کریں، اور جو ریڈنگ دی جائے اس وہ آپ اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں ریڈنگس کے ساتھ بھی نوٹس بنائیں. بس اتنا، میں تو اتنا ہی، یہ بھی بہت ہے. ریڈنگس جب آپ پہلی دفعہ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ بہت اس سے فیملیئر ہوں جو آپ پڑھ رہے ہیں، مگر کافی لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے بالکل نئی چیز ہو. کئی ریڈنگز اس میں کافی مشکل بھی ہو سکتی ہیں. تو ریڈنگز کو ایک دفعہ جب آپ پہلی دفعہ پڑھیں گے تو ایک طرح ایکسپلینیشن کے بغیر یا استاد کے بغیر پڑھیں گے، تو وہ ایک آپ اس وقت جب آپ پڑھیں کلاس سے پہلے تو اس پہ آپ نوٹس لیں، کوشچنس لکھیں، جو بھی سوالات ہیں. پھر کلاس میں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، یا کچھ تو ویسے سامنے آ جائیں گے استاد کی بات کے بعد. اور اس کے بعد آپ عام طور پہ یہاں پہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، مگر میں یہ انکریج کرتا ہوں کہ اس کے بعد دوبارہ جا کے آپ دوبارہ اسی ریڈنگ کو، بے شک ایک زیادہ تیزی سے، مطلب اتنا ٹائم لگا کے نہیں، مگر دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیں. اس لیے کہ آپ ایک نئی نظر ثانی کے ساتھ آپ اس کو دیکھیں گے. جا کے آپ کو ایکسپلینیشن بھی مل گئی ہے، آپ نے بھی سوال پوچھے امید ہے، اور دوسروں نے بھی، تو اس کو آپ ایک زیادہ اچھی طرح اس انٹیگریٹ کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ اس کو ریٹین کرنے کا. اور ظاہر ہے یہ اس طرح کی کلاس نہیں کہ ہر کلاس میں بالکل ایک فرق موضوع ہوگا، تو اس سے آپ پھر کافی کلاسوں میں آپ ایک ٹیکسٹ آپ کا ایک بلڈ کریں، آپ کی ایک اس میں نالج بھی، انڈرسٹینڈنگ کہنا چاہیے. تو آپ ایک ٹیکسٹ سے نیکسٹ ٹیکسٹ پہ جائیں گے، وہ کمپلیٹلی ڈسکنیکٹڈ نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہو بھی، ڈیپینڈز آن دا ٹاپک، مگر وہ زیادہ تر کلاسوں میں وہ بلڈ آن اٹ. تو اس طرح بھی آپ یہ آسانی سے چیزیں اسیمولیٹ کر کے آپ کا ایک اپنا نالج اور انڈرسٹینڈنگ کو بلڈ کر سکتے ہیں. ایڈوائس تو آپ کے اساتذہ جو ہیں وہ ہر ایک کا اپنا ایک ہوگا، ان سے آپ پک اپ کر سکتے ہیں. مگر بیسک آپ اس کے علاوہ کئی کافی چیزیں ہیں جو بیسکس ہی ہوتی ہیں، جیسے اصطلاحات نئی ملیں گی آپ کو. سبجیکٹس ہیں، اگر آپ علم الکلام فلسفہ لے رہے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ جو اصطلاحات ہیں ان کو آپ اگر آپ کو نہیں سمجھ آتے الفاظ یا کانسیپٹس، تو وہ اس کو آپ نوٹ کریں اور آپ اس کو پوچھیں، یا اس کو آپ جاننے کی آپ دوسرے اسٹوڈنٹ سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، ظاہر ہے استاد سے پوچھ سکتے ہیں. آپ اس سے پہلے اس پہ خود تھوڑا اور ریسرچ کر سکتے ہیں. تو اور یہ ظاہر ہے کئی ایسے استاد ہوں گے جو کہ سب فرق ہیں، تو جو کہ بہت اچھی طرح اصطلاحات کو ایکسپلین کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوں گے جو نہیں کرتے اتنی آسانی سے. وہ جنرلی ایک لیول آف ٹیچنگ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کا ایک نہیں ہوتا. کئی آپ کے مطلب جو بھی آپ نے کلاسز پہلے لی ہیں اس سے یہ تو واضح ہے کہ مطلب کئی ٹیچرز ہیں وہ ان کی ایکسپلینیشن وہ ایسے پڑھا رہے ہوتے ہیں جیسے آپ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں. کئی ایسے جو کہ بہت ہی سمپل کر کے پڑھاتے ہیں. تو وہ ایک یہ چیز تو ہے اس میں آپ، مگر اس کا بیسک چیز ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ جو کانسیپٹس یا جو اصطلاحات آپ کو نہیں آتے وہ اور یہ مطلب سارے جو علوم ہیں ان کی اپنی ایک ویکیبلری ہوتی ہے، ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، میتھڈالوجی بھی اپنی ہوتی ہے. تو وہ بھی سمجھنے کی کوشش، مطلب جو علم الکلام کی ہے وہ تصوف کی نہیں، وہ اسٹڈی آف لینگویجز میں نہیں، مطلب وہ ہر ایک کی اپنی ایک
लैंग्वेज सब्जेक्ट होती है, स्पेसिफिक डिसिप्लिनरी लैंग्वेज जिसे कह सकते हैं। यहाँ पे तो जहां तक मैं देख रहा हूँ लोग पार्टिसिपेट काफी कर रहे हैं, तो ये ज़ाहिर है हर एक की तबीयत होती है, कई कम बात करते हैं, कई ज्यादा बात करते हैं, ओपनली कितना आपने बात करनी है। तो उसमें ये भी है कि अगर आप थोड़ी आपकी शायद तबीयत है, आप सामने नहीं बात मतलब हर वक्त नहीं करते, तो आप उस्ताद से एंड में बात कर सकते हैं, कोई जब सब जा सके या कुछ, मतलब ये मेन चीज है कि आप एंगेज करें।